حکومت سیاسی انتقام کی حامی ہے، نہ ہی نون لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کی FIR سے کوئی تعلق ہے۔ جب مقدمے کا علم ہوا اس وقت سالگرہ کا کیک کاٹ رہا تھا۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، 3 وزراء معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے حامی، باقی ارکان کی مداخلت نہ کرنے کی تجویز۔ اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔ اس ملک میں کتنی FIR ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت ہوتی ہیں، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کی کہنے پہ ہوتی ہیں یا پرائم منسٹر عمران خان کے نالج میں ہوتی ہیں، ان کی اپروول سے ہوتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے اپنوں نہیں کی ہو۔ دیکھیں، یہ اس میں عمران خان کو آپ بالکل نہیں لائیں، نہ حکومت کو لائیں۔ یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نے کیا ہے، وہ تفتیش کرے گی۔ بغاوت کے مقدمے سے حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں، ہو سکتا ہے کہ FIR ان کے اپنوں نے ہی درج کرائی ہو۔ کیا تھانوں میں کٹنے والے تمام پرچے عمران خان کے علم میں ہوتے ہیں؟ شبلی فراز کا سوال، ہم نے غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے، دشمن کی زبان بولنے والا محب وطن کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس، مہنگائی کے سوا تمام اعشاریے مثبت قرار۔ بغاوت کے مقدمے کا مدعی کون؟ FIR درج کرانے والا PTI یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کا صدر۔ گورنر ہاؤس لاہور نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ بدر رشید کا PTI سے کوئی تعلق نہیں، اس کا بھائی ہمارا کارکن ہے، شہباز گل کی وضاحت۔ لاہور کے تھانہ شاہدرہ میں لیگی قیادت کے خلاف بغاوت کا پرچہ، مدعی خود ریکارڈ یافتہ کرمنل نکلا۔ اقدام قتل، ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج۔ بدر رشید تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے UC چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے، پولیس نے تفصیلات جاری کر دی۔ غداری کا مقدمہ ہوا ہے، وہ ایک بشیر ارشد شخص نے کیا ہے، اس سے پرائم منسٹر کا کوئی دخل نہیں ہے، پنجاب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے PTI کا 1 کروڑ اور 70 لاکھ کارکن ہے، غصے میں سوال نہ کرو، محبت سے کرو۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ویسے ہی وہاں رو رہا تھا۔ مریم نواز ایک خاتون ہے، میں اس کا آخری وقت تک احترام کروں گا جب تک وہ میرے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ مسلم لیگ شین بن کے رہے گی۔ عقل مند لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے شین شہباز کے بارے میں نہیں کیا۔ یہ ڈر ہے کہ اپوزیشن کی وجہ سے COVID-19 وائرس پھیل جائے گا۔ اپوزیشن پر غداری کا مقدمہ بدر رشید نے کرایا، وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں۔ تحریک انصاف کے 1 کروڑ 70 لاکھ کارکن، ہو سکتا ہے FIR کا مدعی بھی PTI کا رکن ہو۔ مسلم لیگ شین بن کر رہے گی، شیخ رشید دعوے پر قائم۔ میں اسے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے 2-3 دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے مخاطب کرتے ہو اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہو؟ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ تمہاری برداشت نہیں کی جائے گی۔ تم اپنی اوقات میں رہو اور یہیں پہ رہو، اس حد کو کراس نہ کرنا، اس کو کراس کرنا جو ہے وہ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ کرپشن کا بیانیہ پٹ گیا تو غداری پر اتر آئے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی غدار قرار دے دیا۔ حکومت کا جھوٹ اب نہیں چل سکتا، رانا ثناء اللہ کا جواب، نون لیگی رہنما کی شیخ رشید کو حد میں رہنے کی وارننگ۔ آل پارٹیز کانفرنس سے نئی مزاحمتی تحریک شروع ہو گئی۔ موومنٹ کٹ پتلی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی، ظلم کا راج ختم کریں گے۔ بلاول بھٹو کا اجلاس سے خطاب، 18 اکتوبر کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ۔ یہ آئیلینڈز سندھ کی عوام کی ملکیت ہے۔ سندھ کابینہ نے آئین پاکستان کے نکات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کا، صدر مملکت کا یہ آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس لیے ہم نے اس آرڈیننس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آئی لینڈ سے متعلق صدارتی آرڈیننس مسترد، سندھ کابینہ معاملے پر برہم۔ جزیرے صوبے کی ملکیت، وفاق کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے؟ آرڈیننس کا اجراء اختیارات سے تجاوز ہے۔ مرتضی وہاب اور ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس،
اقدام واپس لینے کا مطالبہ، وفاقی حکومت سے بات چیت نہ کرنے کا بھی اعلان۔ پیپلز پارٹی جانتی ہے ہم جزائر پر شہر آباد کرنے جا رہے ہیں، صوبے کو ٹیکس، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، معاملہ ٹیکنیکل ہے، بلاول بھٹو کو بیان دینے کی بجائے وفاق کا شکر گزار ہونا چاہیے، وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل۔ آئی لینڈ سپورٹ قاسم کی حدود میں آتے ہیں، علی زیدی کا پیپلز پارٹی کو ریکارڈ درست کرنے کا مشورہ، وفاق نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا، وزیر برائے بحری امور نے جولائی 2020 کا سندھ حکومت کا NOC شیئر کر دیا۔ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے 20 نکاتی ضابطہ اخلاق تیار، علماء نے دستخط کر دیے، پاکستان کے دستور کو تسلیم کرنا تمام شہریوں کا فرض، مسلح کارروائی، تشدد اور انتشار کی تمام صورتیں بغاوت سمجھی جائیں گی، ریاست کے خلاف لسانی، علاقائی اور مذہبی تحریکوں کا حصہ بننے سے گریز کیا جائے، ضابطہ اخلاق کا مطلب۔ آرمی چیف کا اسکردو اور گلگت کا دورہ، تیاریوں پر بریفنگ، چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے، سپہ سالار کا خراب موسمی حالات کے باوجود افسران اور جوانوں کے بلند جذبے کو خراج تحسین، جدید ترین سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح بھی کیا۔ حکومتی ٹیم سے مذاکرات کامیاب، اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا دھرنا رات گئے ختم، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ حکومت کی جانب سے معاملات اور اختیارات میں مداخلت کا الزام، میئر اسلام آباد انصر عزیز احتجاجاً مستعفی ہو گئے، عہدے کی مدت 4 ماہ باقی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ضروری اشیاء مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں، چینی کے نرخ 9 روپے فی کلو بڑھانے کا پلان، 20 کلو آٹے کا تھیلا 60 روپے مہنگا کرنے کی تجویز، گھی، دالوں اور چاول کی قیمتوں میں بھی رد و بدل متوقع، دستاویزات دنیا نیوز پر۔ پولیو کے لیے بڑی خبر، اورنج ٹرین فراٹے بھرنے کو تیار، وزیر اعلیٰ پنجاب نے 25 اکتوبر کو آپریشنل کرنے کی منظوری دے دی۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، زائرین کے لیے دودھ کی سبیلیں، حلیم اور دیسی گھی کا حلوہ بھی تیار۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ کھٹانہ اور میں ہوں زہر ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید کہا کہ جب FIR کا معلوم ہوا تب وہ سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے۔ شریف سمیت دیگر اراکین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، وزراء کی مقدمات کے حوالے سے متضاد رائے، حکومت کا FIR سے کوئی تعلق نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے جب FIR کا پتہ چلا، ایسے مقدمات نہیں ہونے چاہیے، حکومت کا FIR سے کوئی تعلق نہیں، حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ ذرائع کے مطابق 3 وزراء نے FIR کو منطقی انجام تک پہنچانے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری اور فواد چودھری نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے، اس مقدمے سے پارٹی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، غداری جیسے مقدمات پارٹی پالیسی کے خلاف ہیں۔ اور نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرنے والا PTI کا تنظیمی عہدیدار اور کرمنل ریکارڈ یافتہ نکلا۔ تحریک انصاف کی جانب سے UC چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے، گورنر ہاؤس پنجاب نے بدر رشید خان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ نواز شریف اور لیگی قیادت پر مقدمے کا اندراج، PTI کا لا تعلقی کا موقف غلط، نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا مدعی بدر رشید خان ہیرا
PTI का तंजीमी ओहदेदार और यूथ विंग रावी टाउन लाहौर का सदर निकला। मुकदमे का मुद्दई बदर रशीद खान हीरा क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, जिस पर इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा और कारे सरकार में मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बदर रशीद तहरीक इंसाफ की जानिब से UC चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है। गवर्नर हाउस ने नून लीग के कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुद्दई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान गवर्नर पंजाब का कहना है, मुलाकात के लिए आने वालों का तस्वीर बनवाना मामूल की बात है। मुखालिफिन के खिलाफ किसी मुकदमे या इसकी हौसला अफजाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा, अब लाहौर में एक और हीरा तलाश कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का ये कारकुन इक़दाम कत्ल, नाजायज असलहा, कारे सरकार में मुदाखलत और पुलिस से दस्त दराजी जैसे मुकदमात में मुलविस है। मामले पर तर्जुमान पुलिस का कहना है, थाना शादरा में मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे की जानिब से नहीं, बल्कि ये एक शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी। इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लीगी कायद और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दर्जनों सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के थाना शादरा में दर्ज मुकदमे में गद्दारी और दीगर दफात लगाई गई हैं। हुकूमती वज़रा का कहना है, बगावत के मुकदमे से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। हो सकता है FIR इनके अपनों ने ही दर्ज कराई हो। क्या थानों में कटने वाले तमाम पर्चे इमरान खान के इल्म में होते हैं? जबकि चौधरी सरवर ने कहा कि वो FIR दर्ज कराने वाले को नहीं जानते। सियासी महाज पर मुजरिमाना साजिश के मुकदमे का शोर, हुकूमती वुज़रा का मामले से लाताल्लुकी पर जोर। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन के अपनों पर FIR के इंदराज का शुबा जाहिर कर दिया। कहा कि हुकूमत को मामले से अलहदा रखा जाए। मुल्क में कितनी FIR होती हैं, ठीक है, बहुत होती हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कहने पे होती हैं या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नॉलेज में होती हैं, उनकी अप्रूवल से होती हैं। यार क्या बात है, ये तो FIR कोई इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कर सकते हैं 10 इलाकों को, उसमें तो कोई वो नहीं है। हो सकता है कोई इनके अपनों नहीं की हो। इसमें इमरान खान को आप बिल्कुल नहीं लाएं, ना हुकूमत को लाएं। ये पंजाब हुकूमत मालूम करेगी कि ये किसने किया है, वो तफ्तीश करेगी, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बयान की। फवाद चौधरी के ख्याल में मामला इतना सीरियस नहीं जितना बनाया जा रहा है। वो प्रोग्राम नुक्ता नजर में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओपन पॉलिसी चल रही है कि आप FIR दर्ज करें, उन्होंने दर्ज कर ली। हमारे यहाँ इशू ये है कि एक पूरी हिस्ट्री है इस तरह के केसेस। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये था कि हमारी जो एक आइडियोलॉजी है या जो जिसके लिए हम स्टैंड करते हैं वो उसके मुताबिक नहीं है जो माजी में पाकिस्तान में होता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने FIR दर्ज कराने वाले शख्स से ताल्लुक का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मैं किसी को गद्दार कहने पे बिलीव नहीं करता, हमें हर किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। जब किसी शख्स की कोई बात होती है तो वो तस्वीर निकाल लेता है, तो उसकी जो शख्स ने ये मुकदमा दर्ज कराया है उसकी तस्वीरें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लीडरों के साथ भी हैं। मैं PTI के बहा पे कह सकता हूं कि हमारा इस मुकदमे से बिल्कुल कोई दखल नहीं है। शहबाज गिल बोले, FIR कटवाने वाले का नहीं, उसके भाई का ताल्लुक PTI से था। शहरियार आफरीदी ने कहा कि इस मुकदमे में रियासत का कोई किरदार नहीं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.